اس سلسلہ کلام کی چوتھی گفتگو ہے۔ جہاں تک میں پہنچا تھا میں بلا تمہید کے اسی سے آگے آغاز کر رہا ہوں۔ اس کے بعد امام نصفی فرماتے ہیں، پہلے یہ بات گزری تھی کہ قبر کا عذاب اور ثواب حق ہے، یعنی قبر جو ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر صرف ایک مٹی کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ تو جو بندے اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اور بدکاروں کے لیے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ قبر کے عذاب و ثواب کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا نفسیاتی طور پہ لوگ اس کا جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اب قبر جو ہے وہ برزخ کا معاملہ ہے، تو پہلے برزخ کے بارے میں بیان کیا، اب آخرت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ والبعث حق، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا حق ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے، جس وجود کے ساتھ وہ دنیا میں رہا اور جس وجود کے ساتھ وہ دنیا سے گیا، قیامت کے دن وہ اسی وجود کے ساتھ اٹھے گا۔ اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جائے گی۔ جو دین کے واضح احکامات ہیں انہیں تعویل کی نظر کر دینا یا کم علمی ہوتا ہے یا کم ظرفی ہوتا ہے۔ بندے کو اپنے عقائد پہ نازاں ہونا چاہیے، اسے اس پر دفاعی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے، اقدامی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہم انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ تو انسان جو ہے وہ صرف روح کا نام نہیں ہے، انسان روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی وہ تو مٹی میں مل گیا اور خاک بن گیا تو کس طرح ان کو زندہ کیا جائے گا، یہ سوال قدرت باری تعالیٰ پر تان ہے۔ جس رب نے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہ رب دوسری مرتبہ بھی بنا سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں اسی اسلوب کو اختیار کیا گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا جب کہ ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی؟ تو فرما دیجئے وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ جو خدا قطرہ آب سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ قطرہ خاک سے بھی انسان کو بنا سکتا ہے۔ ہمیں اس کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، عمر جو تھی وہ 80 سال سے زیادہ تھی، بیوی بانج تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دے دی کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں پروردگار کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ فرمایا زکریا ہم نے تمہیں بھی تو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان معاملات میں ایک بندہ گمراہ تب ہوتا ہے جب وہ یا اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا یا عالم شہادت سے عالم غیب کو سمجھنا چاہتا ہے، جبکہ عالم شہادت کے قانون الگ ہیں اور عالم غیب کے قوانین الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو فرمایا والوزن حق، اور پھر فرمایا والکتاب حق، اور نامہ اعمال کا ملنا حق ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ جو کتاب و سنت میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے پھیلا دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ دنیا میں تو بڑی تعویلیں کر لیا کرتا تھا، کبھی اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا تھا، بڑے بڑے دلائل دیا کرتا تھا، آج تیرا ضمیر بھی زندہ ہو گیا ہے، آج تو اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اس کی تفاصیل بھی بیان کی گئی کہ نیک بندوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بروں کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہ جو نامہ اعمال ہوگا، جب بندہ اس کو دیکھے گا وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے تو میری چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی نہیں چھوڑی، میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ کرامن کاتبین بندے کے کاندھے پر ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جب بھی کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو تو ہمارے محافظ وہاں موجود ہوتے ہیں جو تمہارے لفظوں کو لکھ لیتے ہیں۔ تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالو مت بولا کرو، ایک دن یہ تمہارے سامنے آ جائے گا، ایک دن تمہیں اللہ کی حضور اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو نامہ اعمال کا ملنا حق ہے، اس میں کوئی توجیہ کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا والسؤال حق، اور سوال بھی حق ہے۔ سوال سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے سوال کرے گا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامت بلا ترجمان، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر قیامت کے دن وہ رب کے حضور کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے بغیر کسی ترجمان کے کلام فرمائے گا۔ جو ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ،
کہ بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا ہلے گا نہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا، تجھے ہم نے زندگی دی تھی، بتا کیسے گزاری تھی۔ یہ زندگی اتفاقاً نہیں مل گئی انسان کو، یہ امتحان کا وقت ہے۔ جیسے پیپر ہوتے ہیں نا، 3 گھنٹے وقت ہوتا ہے، 2 گھنٹے وقت ہوتا ہے، یہ زندگی بندے کے امتحان کا وقفہ ہے، اس کا وقت ہے۔ تجھے میں نے زندگی دی، بتا کیسے گزاری تھی، اور جوانی کیسے گزاری تھی۔ حالانکہ جوانی زندگی میں شامل ہے، لیکن جوانی وہ وقفہ ہے جس کی بندہ قدر کرے تو با جنید و با یزید بن جاتا ہے، اور بندہ اس میں بھٹک جائے تو بھٹکنے میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں شب قدر ہوتی ہے نا، اس طرح بندے کی زندگی میں جوانی ہوتی ہے۔ اس لیے عام کے بعد پھر خاص کا ذکر کیا، بتا تجھے ہم نے جوانی دی تھی کیسے گزاری تھی، کس چیز میں اس نے تجھے مبتلا کیا تھا۔ اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ یہ جوانی ہے جس میں عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، جس میں ایک بندے کی عبادات پر اللہ کی رحمت کئی گنا ہو جاتی ہے، کیونکہ بندے کے پاس آپشن بڑے ہوتے ہیں، اور نیکی کا پتہ آپشن لگاتے ہیں کہ بندہ نیکی اختیار سے کر رہا ہے یا مجبوری سے کر رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر فرمایا ہم پوچھیں گے مال کیسے کمایا تھا۔ یہاں تو زمانے کو چکر دے گا نا، بڑی تعویلیں کر لے گا، ایک دن اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ مال کیسے کمایا تھا اور مال کہاں خرچ کیا تھا۔ بندہ اپنے مال میں مختار نہیں ہے، مالک نہیں ہے اپنے مال کا، یاد رکھنا اس بات کو۔ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک میرا رب ہے، میں اپنے وجود کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اس لیے اگر بندہ خودکشی کرے تو مجرم بن جاتا ہے۔ تجھے کس نے اختیار دیا تھا اپنی زندگی کو ختم کرنے کا؟ بندہ مالک نہیں ہے، بندے کے پاس امانت ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال ہے جی، میں اس مال کو آگ لگا دیتا ہوں، تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے۔ تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا نا یہاں، کیونکہ تو بڑا طاقتور ہے۔ اللہ تجھ سے ضرور پوچھے گا، تجھے اللہ کو اس کا ضرور جواب دینا ہوگا کہ تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا تھا۔ اور پھر فرمایا اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا تھا۔ یہ سنتوں کا ٹائم ہم دیتے ہیں جی، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اپنے علم پہ کتنا عمل کیا تھا، مراد کیا ہے؟ اس میں صرف اہل علم یا علماء اس کے مخاطب نہیں ہیں، ہر بندہ جانتا ہے میں نے سچ بولنا ہے، ہر بندہ جانتا ہے میں نے حرام نہیں کھانا، ہر بندہ جانتا ہے میں سرکار کا امتی ہوں، مجھ پر بھی کوئی دین کا فریضہ لازم ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ ایک بندہ اس سے پوچھا جائے گا تجھے ہم نے علم دیا تھا، بتا اس پہ کتنا عمل کیا تھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہیں ہم نے آنکھ دی تھی، بتا اسے کس طرح استعمال کیا تھا۔ تجھے ہم نے اولاد دی تھی، بتا اسے کس طرح استعمال کیا تھا۔ اور یہ جو اللہ کی حضور کھڑا ہونا ہے نا، یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو بندہ ایک گناہ کر سکتا تھا اور پھر جب وہ گناہ کرنے لگا تو وہ ڈر گیا ایک دن مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ جس بندے نے اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا، ہم اسے 2 جنتیں عطا کریں گے، ہم اسے 2 جنتوں سے نوازیں گے۔ اور یہ جو سوال ہے اللہ کا، یہ حق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اربوں خربوں انسان آئے چلے گئے، ایک ایک بندے سے کیسے سوال ہوگا۔ دین ہماری عقل میں پابند نہیں ہے، ہمیں اپنی عقل کو دین کا پابند کرنا ہوگا۔ دین کی عقل کی ایک حد بندی ہے جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ جو کچھ اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے۔ بندہ تو اپنی باڈی کو قیامت تک نہیں سمجھ سکے گا، خدا کی قدرت کو کیسے سمجھے گا؟ بندہ تو اپنی انگلی کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں رب نے کیا کچھ رکھا ہے۔ یہ خدا کے فیصلوں کو کیسے سمجھے گا؟ خدا کی قدرتوں کو کیسے سمجھے گا؟ تو کمال یہی ہے کہ جو کچھ ایمان نے بیان کر دیا اس پر مان لیا جائے، اس پر ذرہ برابر شک نہ کی جائے۔ تو سوال حق ہے، اللہ سوال کرے گا، سوال حق ہے۔ اور پھر فرمایا والحوض حق، حوض بھی حق ہے۔ حوض کوثر، اس سے مراد ہے حوض کوثر، یعنی اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ یہ جو بہائیا ہے نا، بہائیا باطنیہ، یہ سارا کچھ یہی پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ خوشحال ہے وہ کہتے ہیں جنت میں رہتا ہے، برا ہے کہتے ہیں دوزخ میں رہتا ہے۔ ہندو مت میں تناسخ کا کنسیپٹ ہے کہ بندے نے اچھے کام کیے، ممکن ہے کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جائے دوبارہ، برے کام کیے ممکن ہے انسان کسی کتے کی شکل میں آ جائے دوبارہ پیدا ہو کے۔ ان کے نزدیک دنیا ہی دارالجزا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، دارالجزا قیامت ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کچھ جزا و سزا کی شروعات تو کر دیتا ہے، لیکن جزا و سزا کا اصلی گھر آخرت ہے، اصلی گھر آخرت ہے۔ تو والحوض حق، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا، اور سرکار نے فرمایا جو میرا حوض کوثر ہے نا، اس پر اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے ستارے نہیں ہیں۔ اور جب حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا، سرکار نے فرمایا ہاں میں آپ کی شفاعت کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضرت انس وہ جو بچپن میں سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، جنہیں خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو ملنا ہو لجپال تو کہاں ملو گے؟ دیکھیں نا، جہاں کوئی بادشاہ ہے تو اس سے ملنا ممکن نہیں ہوتا، بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے، اتنا اس کی وہ سیکورٹی اور ارلم پرلم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبیوں کے سرتاج کہاں ملو گے؟ فرمایا یا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، جب میرا امتی گزرے گا میں کہوں گا رب سلم امتی، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ اسی کیفیت میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو فرمایا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، یا پھر مجھے میزان پہ تلاش کرنا، میزان پہ تلاش کرنا۔ جب میرے امتیوں کے اعمال کا وزن ہوگا
تو میں اپنے امتیوں کے اعمال کا وزن کرواؤں گا، اور کبھی سرکار کوئی پرچی رکھ کر بھی پلڑا بھاری کر دیں گے، اور پھر فرمایا یا مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ حوض کوثر حق ہے، اس میں، اور پھر یہ میں نے کبھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان میں رکھا تھا جنہیں جام کوثر پلایا جائے گا۔ سرکار نے وضاحت فرمائی کہ حوض کوثر سے کس کس کو زیادہ سیراب کیا جائے گا، اور کون کون زیادہ پیاس، کون کون اس سعادت سے محروم رہے گا۔ میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا من جاءہ اخوہ معتذرا، کہ جس بندے کے پاس اس کا بھائی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کے معذرت کرنے کے لیے آ جائے، اللہ اکبر، جس بندے کے پاس اس کا بھائی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کے معذرت کرنے کے لیے آ جائے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ اگر اس نے اسے معاف نہ کیا تو حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ تو حوض کوثر حق ہے، اس پہ کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر جو ہے نا، وہاں تو الکوثر سے مراد ہر خیر کثیر ہے، یعنی وہاں اس سے مراد صرف حوض کوثر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو کوثر کا لفظ ہے، دوسری بات اس کا پس منظر ہے۔ جب سرکار کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے طعن کیا، کتنے اخلاق سے گرے ہوئے لوگ تھے، عاص بن وائل بالخصوص۔ ایک آپ کا دشمن ہے، اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس پر تو شادیانے نہ بجاؤ نا، کوئی اخلاقیات بھی تو ہوتی ہیں۔ عاص بن وائل کہنے لگا بیٹا فوت ہو گیا، نام مٹ جائے گا، ان کا نام مٹ جائے گا۔ اس کے جواب میں آیا انا اعطیناک الکوثر۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، وہ تو مشرک تھا، وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، اس پر دلیل کیسے بنتی؟ تو الکوثر سے یہاں مراد ہے والخیر الکثیر کلہ۔ میرے نبی اولاد والوں کے نام مٹ جائیں گے، تیرے نہیں مٹ، تیرا نام نہیں مٹے گا، اور آپ کی نسل اتنی پھیلے گی جتنی کسی کی نہیں پھیلی۔ وہاں یہ مراد ہے۔ جب ابن عباس نے کہا نا، ابن عباس سے کسی نے کہا، مفسر ہیں، بہت بڑے صحابی، فاضل صحابی ہیں، کہنے لگے تو اس نے کہا پھر حوض کوثر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا من الخیر الکثیر، وہ بھی تو خیر کثیر میں سے ہے۔ یعنی الکوثر حوض کوثر میں محدود نہیں ہے، بلکہ الکوثر میں اس کا ایک مظہر حوض کوثر ہے۔ تو فرمایا کہ حوض کوثر حق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرمائے گا جس کے پیالے چاندی اور سونے کے ہوں گے، جس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا، اور سرکار نے فرمایا اس پہ اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے نہیں ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ تو حوض کوثر حق ہے، ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ والصراط حق، پل صراط جس کو کہتے ہیں حق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا۔ فرق کیا ہوگا کہ ایمان کے مطابق گزرنا ہوگا، وہاں فزیکلی امتحان نہیں ہوگا، ایمان کا امتحان ہوگا، ایمان کا امتحان ہوگا، اور اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست تفنن طبع کے طور پہ کہا کرتے تھے کہ بھئی قبر کے جو سوال و جواب ہیں ہمیں پتہ ہے،
پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، اس ذات تیرا دین کیا ہے. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہ کہتے تھے یہ ہمیں سوال معلوم ہے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال تو ہمیں معلوم ہے، لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ یار فریدہ پتہ ادو لگ سی جدوں کھلیاں کفن دیاں تنیاں. بھائی وہاں جو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اس کا تعلق علم سے نہیں ایمان سے ہوگا. ایک بندہ اجمی ہے، وہ عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا، اردو کے لفظ نہیں جانتا، اس سے کہا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو عجیب سی بات نہیں ہے، اس کو تو عربی آتی نہیں ہے، وہ عربی میں اس سے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں ضابطے بدل جاتے ہیں. آخرت کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے. جب بندہ دنیا سے گیا ایمان سلامت ہونا چاہیے، عربی اسے اپنے آپ آ جائے گی. عربی کی بات نہیں ہے، وہاں زبان لینگویج کا سوال نہیں ہوگا، اس کا جواب نالج کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر ہوگا. تو امام نصفی فرماتے ہیں وَالصِّرَاطُ حَقٌّ، اور صراط حق ہے. اور سرکار نے فرمایا صراط سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کا شعار ہوگا رب سلم رب سلم، مولا مجھے سلامتی سے گزار دے. کوئی بندہ یہ ایمان کی بنیاد پر اس سے گزرے گے. یعنی جب یہ دوزخ کے اوپر پل ہے نا، لیکن جب ایمان والے گزریں گے تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی. وہ کہے گی مولا انہیں جلدی گزار لے، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کوئی بندہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا اپنے اپنے ایمان کے مطابق، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ نیچے دوزخ میں گر جائیں گے. جیسا جیسا ایمان ہوگا ویسا ویسا وہ پل صراط سے گزریں گے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا اہل معشر غدو ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد تمر. اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، اب مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. وَالصِّرَاطُ حَقٌّ، صراط حق ہے، اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ مَوْجُودَتَانِ بَاقِيَتَانِ لَا تُفْنَيَانِ وَلَا يُفْنَى أَهْلُهُمَا، کہ جنت حق ہے، جنت کوئی کنایا نہیں ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے، کوئی مجاز نہیں ہے. جیسے بھائی کہتے ہیں نا کہ جو بندہ بہت اچھی زندگی میں رہتا ہے، کہ ہم بھی مجاز میں کہہ دیتے ہیں نا جنت میں رہتا ہے. وہ ایک صوفی نے کہا تھا نا کہ جس طرح آخرت کی ایک جنت ہے اس طرح دنیا کی بھی ایک جنت ہے. جو دنیا کی جنت میں نہیں گیا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے؟ بڑی گہری بات ہے، بہت بڑا صوفی ہے جس کی یہ بات ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشن دولت سے ختم نہیں ہوتی، تعلقات سے ختم نہیں ہوتی، افرادی قوت سے ختم نہیں ہوتی. دنیا میں سکون اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے میں ملتا ہے، اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ منبع سکون سے وابستہ ہوا جائے. تو جو بندہ اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا میں حالات جیسے بھی ہوں وہ مسکراتا رہتا ہے. یہ ہے جنتی کی علامت. ظاہری حالات کو نہیں دیکھا جاتا. ممکن ہے ایک بندہ بظاہر بڑے تلخ حالات میں ہو لیکن اللہ سے رابطہ اتنا قوی ہو کہ وہ اتنی لذت میں ہو جتنی لذت میں تخت پہ بیٹھنے والا نہیں ہوتا.
میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہوئے تو جبریل امین نے پوچھا ایک دن کہ بیماری بہتر تھی یا صحت بہتر ہے؟ فرمانے لگے دونوں میرے رب کی عطائیں ہیں، دونوں میرے رب کی عطائیں ہیں۔ اسی نے بیماری دی تھی، اسی نے صحت دی ہے۔ محبوب کی طرف سے جو بھی ملے محب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کہنے لگے دونوں رب کی عطائیں ہیں، لیکن جب میں بیمار تھا نا تو جب شام کا وقت ہوتا تو میرے رب کی طرف سے آواز آتی تھی، میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اور اس میں اتنی لذت ہوتی تھی کہ پوری رات کیفیت میں گزر جاتی تھی۔ جیسے بندہ نہیں حال پوچھتا، اللہ بھی اپنے دوستوں کی حال پوچھتا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا پھر میرے محبوب کی صدائے دل نواز آتی، میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اتنی لذت ملتی کہ پورا دن کیفیت میں گزر جاتا۔ یہ ہیں وہ بندے جو دنیا کی جنت میں رہتے ہیں، جو رب سے وابستہ ہو گئے، انہی کو اطمینان ملے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے گناہوں کو اللہ کی نافرمانی سے گندا نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم امن عطا کرتے ہیں، امن عطا کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جنت ہے، لیکن یہ دنیا کی جنت مجاز میں ہے۔ حقیقت میں جنت وہ ہے جو اللہ نے اعدت للمتقین، اہل تقوی کے لیے تیار کی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو زمین و آسمان سے چوڑی ہے، جس کی وسعت یہ ہے، تو فرمایا جنت حق ہے، ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس کی کوئی مادی توجیہ نہیں کی جائے گی جیسے ہم مجاز میں کر لیتے ہیں۔ نہیں، جنت حق ہے۔ والنار حقاً، دوزخ بھی حق ہے۔ اللہ نے دوزخ بنائی اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ اس میں جو کچھ حدیث پاک میں بیان کیا گیا سب کچھ حق ہے۔ اور پھر کیا؟ وہما مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں، مجھے بعد میں نہیں بنے گی، وہ بن چکی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، وہ دونوں بن چکی ہیں، موجودہ تان اور موجود ہیں۔ جب کسی نے کہا تھا نا کہ اگر جنت اتنی لمبی چوڑی ہے تو وہ ہے کہاں، پھر دوزخ کہاں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسانی عقل کی محدودیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا تم میری قدرتوں کو مکمل طور پہ سمجھو۔ اللہ کی قدرتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، نہ کوئی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ اس کی قدرتوں کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو دونوں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا باقیاتان، جنت بھی ہمیشہ باقی رہے گی، دوزخ بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ لا تفنیان، فنا نہیں ہوں گی، ولا یفنی اہلہما، اور جنت اور دوزخ کے باسی بھی فنا نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک فرق ہے، دوزخ ابدی ہے اور جنت بھی ابدی ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جو کافر ہوگا، جو ایمان لایا ہی نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے، ابدا۔ قرآن کریم میں
اس کی دوزخ کے ساتھ ابدا کا لفظ مل جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مومن گناہگار، کلمہ گو گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا، اور واضح کیا گیا قرآن و سنت میں کہ گناہگار بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ پھر انہیں کوئی شفاعت مل جائے گی، کسی کی شفاعت سے وہ جنت میں آ جائیں گے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا انبیاء کے لیے ممبر ہیں، نور کے ممبر ہیں، انبیاء کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں جب انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے تو امام الانبیاء کے لیے کتنا بڑا ممبر ہوگا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ سرکار کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اور دوسری یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مومن گناہگار بھی دوزخ میں جائے گا، جا سکتا ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ جو کافر دوزخ میں جائے گا اسے ذلیل کرنے کے لیے دوزخ میں بھیجا جائے گا، اس لیے کافروں کے عذاب کے تذکرہ میں عذاب مہین کا لفظ آتا ہے قرآن میں، ذلیل کرنے والا عذاب۔ اور جو مومن ہوگا گناہگار، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سرکار کے صدقے میں سب کو سلامت رکھے، سب کو محفوظ رکھے، جائے گا۔ اسے جو سزا ملے گی وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے پاک کرنے کے لیے ملے گی۔ کافروں کے بارے میں کہا نا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آگ ان کے گناہوں کو جلا نہیں سکے گی۔ لیکن مومن گناہگار اگر جائے گا تو عذاب اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا، اور وہ پاک ہو کے جنت میں آ جائے گا۔ جو بندہ کلمہ گو ہے، یاد رکھنا اس بات کو، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، ایک بندہ کلمہ گو ہے، اس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد فرض کیجئے گا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی بن گیا ہے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن توحید اور رسالت پہ ایمان لے کے دنیا سے گیا ہے، ایمان لے کے گیا ہے دنیا سے، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں آئے گا۔ دوزخ میں ہمیشہ اگر رہے گا تو کافر رہے گا، تو فرمایا اس کے باسی فنا نہیں ہوں گے۔ اور پھر اگلی بات یہ فرماتے ہیں، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی، وَالْكَبِيرَةُ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان، اور گناہ کبیرہ بندہ مومن کو ایمان سے نہیں نکالتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا گناہ کبیرہ، اس میں بھی پھر ایک ڈیٹیل ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، کتنے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے، مولا علی نے تو فرمایا تھا کہ گناہ انگارے کی طرح ہوتا ہے، آگ کا چھوٹا سا انگارہ ہو نا وہ بھی جلا دیتا ہے بندے کو، اور بڑا ہو تو وہ بھی جلا دیتا ہے۔ گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بہرحال جن گناہوں پر قرآن و سنت میں صریح وعید آئی ہے انہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے جس بندے نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر ہے ان کے نزدیک، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے، جیسے ابو جہل کافر ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دلیل کیا تھی؟
مثلا وہ ایک اپنے حدیث پاک سنی ہوگی، سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. لفظی معنی کر رہا ہوں، اس نے کفر کیا. لیکن دیگر قرآن و سنت کے شواہد یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی، کافر نہیں ہوگا. یہ جو جملہ ہے، یہ جو حدیث پاک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ ایک وعید کا انداز ہے، وعید ہے، ایک انداز ہے. دیکھیں اگر بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، باپ اسے بار بار سمجھاتا ہے، وہ نہیں مانتا، آخر ایک حد آتی ہے، باپ کہتا ہے دفع ہو جا، تو میرا کچھ نہیں لگتا تو اس کا ہے نا، اس کا بیٹا ہے، ختم تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ایک انداز ہے وعید کا. مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز ترک کی گویا اس نے کافرانہ کام کیا یا اس نے کافرانہ روش کو اختیار کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا اور وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وَالْكَبِيرَةُ لَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا تُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ، اور گناہ کبیرہ سے بندہ ایمان سے نہیں نکلتا اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے. بندہ مومن کو گناہ زیب نہیں دیتا. کبھی آپ نے غور کیا سورہ البقرہ کی آخری آیت میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مولا ہمیں معاف کر دے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. گناہ تو بندہ عمدن بھی کرتا ہے نا. یا آمد کا ذکر نہیں کیا، آمد کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ عمدن گناہ کرنا بندہ مومن کی شان ہی نہیں ہے. تو گناہ کی کوئی تحسین مقصود نہیں ہے. گناہ ہی ہوتا ہے، آگ کا انگارہ ہی ہوتا ہے. اگر تم اپنے دوست کی بات نہیں ٹالتے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے تو اللہ کو ناراض کرنے کا کیوں سوچ لیا جاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کا کیوں سوچ لیا جاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا، اس کی بنیاد خوف ہونا کمال نہیں ہے، اس کی بنیاد محبت ہونا کمال ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ گناہ نہ کرے کہ اللہ مجھے دوزخ میں پھینکے گا، واقعی اچھی بات ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اچھی بات ہے. ایک یہ ہے کہ بندہ گناہ اس لیے نہ کرے کہ میرا کرم فرمانے والا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ کمال ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا. تو گناہ کبیرہ آگے فرمایا واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے سوا جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. یاد رہے یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ مشرک کو سزا دینے کا پابند نہیں ہے، مشرک کو سزا دینے کا پابند نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ کی قدرت اس چیز کو شامل ہے کہ وہ مشرک کو بھی معاف کر دے، لیکن اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. بڑی سمپل سی بات ہے. محبت کی دنیا میں آپ محبوب کی ہر بات کو گوارا کر لیتے ہیں
لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ بندے کا محبوب کسی اور سے محبت کرے۔ ایک شاہ کہتے تھے کہ مجھے شرک کی برائی ایک عورت نے سمجھائی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمانے لگے میں اپنے شاگردوں کو بیٹھا ہوا حدیث پڑھا رہا تھا، ایک نقاب پوش عورت آئی، کہنے لگی حضرت میرا خاندان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں نقاب اٹھا کے آپ کو دکھاتی کہ میرے رب نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی جائز ہے یا نہیں، میرے ہوتے ہوئے میرے خامد کا کسی اور کی طرف دیکھنا میرے حسن کی توہین ہے۔ فرماتے ہیں تب میں یہ سمجھا اللہ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا، اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو جھکتا کسی اور کے آگے رہے، بندہ تو میرا ہو دامن کسی اور کے آگے پھیلاتا رہے۔ اس لیے اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا کہ محبت کی دنیا میں یہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، یہ قانون ہے۔ اور میں نے عرض کیا اللہ جس کو بھی معاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ کوئی عدالت کا جج نہیں ہے کہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں ہے اس سے پوچھنے والا۔ اور پھر فرمایا ذالک لمن یشاء من الصغائر والکبائر، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے، صغیرہ بھی معاف فرما سکتا ہے، کبیرہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب دے۔ یعنی یہ جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا، جب ہم امکان کو ختم کر دیتے ہیں نا تب سرکشی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو صغیرہ پر بھی بندے کی گرفت کر لے، اگر چاہے تو کبیرہ کو معاف کر دے۔ وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيرَةِ، شرط کیا ہے؟ اِذَا لَمْ تَكُنْ عَنِ الْإِسْتِحْلَالِ، جبکہ بندہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ حلال سمجھتے ہوئے نہ کرے۔ اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، وہ سمجھا ہی میں گناہ گار ہوں، میں نے نہیں پڑھی، اس کی سستی ہے، وہ فاسق ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی نماز ہے ہی نہیں، جیسے باطنیہ کہتے ہیں، بہائیہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ غور شاہی وغیرہ یہی کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں، تو کسی حکم شرعی کو اس لیے نہ کرنا کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ جو بندہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب بھی حلال سمجھ کے کرے گا وہ حالت کفر میں چلا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ یعنی گناہ کا احساس رہے تو اور بات ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے ہے ہی نہیں، کوئی بندہ بالفرض داڑھی کا مذاق اڑائے تو کافر ہو جائے گا، اس نے سنت کا مذاق اڑایا ہے کسی بھی سنت کا، تو جب وہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ حلال سمجھ کے نہیں کرے گا تو وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا، اگر وہ ان کو حلال سمجھے گا تو پھر اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ والاستحلال کفر، اور کسی بھی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یا اللہ کے کسی حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے، کفر ہے۔ دیکھیں نا سود ہے، اب وہ سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہر بندہ سود کھائے گا یا اسے سود کی ہوا ضرور پہنچے گی، ہم ایسے سسٹم میں ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے سود حرام ہے ہی نہیں، وہ کافر ہوگا کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا ہے۔ والاستحلال کفر والشفاعۃ ثابتۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاخیار فی حق اہل الکبائر واہل الکبائر من المؤمنین لا یخلدون فی النار۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔
فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ سرکار شفاعت فرمائیں گے جب سرکار اپنا سر اقدس سجدے میں رکھیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا اشفع تو شفع، میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ شفاعت کرتے جائیں میں قبول کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا۔ سرکار کی شفاعت حق ہے، دیگر اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے، بچے بھی شفاعت کریں گے، اہل علم بھی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کا مطلق شفاعت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اور پھر وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخْلُدُونَ فِي النَّارِ، اور جو مومنوں میں سے گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ ہوں گے وہ سدا دوزخ میں نہیں رہیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے یا کسی کی شفاعت سے وہ جنت میں آ جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، پھر میں اس کو بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔